السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آواز نہیں ہے؟ دروازہ بند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دیکھو الحمدللہ رمضان کے متعلق ساری باتیں مکمل آ چکی۔ آج ہمارے کینیا میں ابھی تک چاند تو دکھا نہیں ہے، آج 29 ہے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ آج تو درس ہو جائے گا، کل اس ٹائم پر درس نہیں ہو سکے گا، تو تھوڑی دیر درس کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد برتن چاٹنا، جو کھانے کے آداب چل رہے تھے ہمارے، اس میں سے کچھ باقی رہ گیا تھا، میں نے سوچا لا اس کو پورا کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے اور پیالہ چاٹنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو بھی ہماری پلیٹ ہو وہ چاٹنا اور انگلیاں کو چاٹنا، یہ حکم ہے، سنت ہے۔ اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اس حدیث میں ایک ادب اور بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ کھانے کے بعد انگلیاں بھی چاٹے اور جس برتن میں کھا رہا ہے اس برتن کو بھی چاٹ کر صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری نہ ہو۔ ورنہ بعض مرتبہ انگلیاں تو چاٹتے ہیں، برتن نہیں چاٹتے، برتن چھوڑ دیتے۔ ہاں، ویسے تو برتن میں اتنا ہی سالن نکالنا چاہیے جتنا کھا سکنے کی توقع ہو، یعنی یہ اس حالت میں کہ سالن الگ برتن میں ہے اور پلیٹ ہمارے پاس ہے، تو ہم اگر اس برتن میں سے سالن نکال کر اپنی پلیٹ میں لیتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی نکالنا چاہیے جتنا ہم کھا سکیں۔ تو فرمایا جتنا کھا سکنے کی توقع ہو زیادہ نہ نکالے، اتنا ہی نکالے، تاکہ بعد میں بچے نہیں، تاکہ پلیٹ کو ہم صاف کر سکے۔ لیکن اگر بالفرض کھانا پلیٹ میں زیادہ نکل آیا اور کھانا بچ گیا، اب کھانے کی گنجائش باقی نہ رہی، تو ایسے موقع پر بعض لوگ سمجھتے کہ پلیٹ میں جتنا سالن نکال لیا ہے اس سب کو کھا کر ختم کرنا ضروری ہے۔ بازے بیچارے نے بھول سے نکال دیا، سمجھیا تھوڑا ہی نکالا تھا، لیکن کھاتے کھاتے اب پریشان ہو گیا یا پیٹ بھر گیا، اب آگے جی نہیں چاہ رہا ہے یا ٹیسٹ نہیں آیا مثال کے طور پر، تو اب کیا کرے؟ اب بازے سمجھتے نہیں 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 نہیں، اس کو تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا چاہے بیمار ہو جاؤ۔ ہاں جی، تو بازے ایسا سمجھتے ہیں کہ کھانا ہی پڑے گا، تو وہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو فرمایا لیکن اگر بالفرض کھانا پلیٹ میں زیادہ نکل آیا اور کھانا بچ گیا، اب کھانے کی گنجائش باقی نہ رہی، ایسے موقع پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیٹ میں جتنا سالن نکال لیا ہے سب کو کھا کر ختم کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کو فرض اور واجب سمجھنے لگے ہیں، نہ کھایا تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں۔ یہ بہت دھیان سے سنیں، یہ بہت غلط فہمی ہمارے اندر آ گئی ہے، خاص کر کے جماعت میں جاتے ہیں تو اب دو ساتھی بیٹھے اور کھانا بچا ہوا ہے، اب دونوں کا پیٹ بھر گیا، نہیں نہیں آپ کو کھانا پڑے گا، آپ اس کو پورا کرو۔ تو یہ ہے کہ یاد رکھو، فرض واجب سمجھنے لگتے ہیں، چاہے بعد میں اس کو بیمار ہو جائے یا اس کا پیٹ خراب ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن کھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے
شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ضرور پورا کھانا کھاؤ، بلکہ شریعت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اول تو زیادہ کھانا نکالو ہی نہیں، لیکن اگر زیادہ کھانا نکل آئے تو اس کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو اس طرح چھوڑو کہ وہ چھوڑا ہوا کھانا پیالے کے ایک طرف ہو، پورے پیالے میں پھیلا ہوا نہ ہو، پورا پیالہ گندا اور سنا ہوا نہ ہو۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھا کر اس حصے کو صاف کر لو، تاکہ آپ کا بچا ہوا کھانا کسی اور کو دیا جائے تو اس کو خراب نہ لگے، اس کو پریشانی نہ ہو۔ اسلام کی صحیح تعلیم یہ ہے۔ لیکن آج کل ہمارا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے کہ پلیٹ میں سالن بچا ہے تو فرمایا آپ دوسرا اس میں نہیں کھا سکتا، اس کو پھینک دیتے ہیں، دوسرے آدمی کو دوسرے پلیٹ میں دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ بلکہ اس سالن کو اگر نہیں کھلانا ہے دوسرے کو تو ایک الگ سے برتن میں وہ ایسے تمام سالن کو جمع کر لو جو بچا ہوا ہے، اور پھر وہ کم سے کم وہ سالن کسی غریبوں کو کھلا دو۔ لیکن پھینک دینا ہے تو کہیں ہے ہی نہیں۔ چلو اگر نہیں کھلایا، کسی کو مزہ نہیں آ رہا ہے کہ بچا ہوا کھانا ہمیں کھلاتے، تو اس کو الگ برتن میں جمع کرنا چاہیے، اور الگ برتن میں جمع کیا ہوا سالن پھر وہ غریبوں کو تقسیم کر کے ان کے اوپر ختم کر دینا چاہیے۔ اس کو اگر پھینک دیں گے تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ تو یہ ہے۔ اور اگر بچا ہوا کسی اور کو دیا، وہ بھی شوق سے کھا لے۔ ہاں، بچا ہوا کھانا کوئی برا نہیں ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن یہ مغربی زندگی جو ہے، ویسٹرن لائف جو ہے، انہوں نے ہمارے دماغ کو، ہمیں اسلام سے دور کر دیا۔ فرمایا نہیں، اس میں تو جیمز آ گئے، اس میں تو وہ آ گئے، اب اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کی بیماری اس کو لگے گی، یہ سب کیا کیا لگا کر ہمیں محروم کر دیا۔ تو خیر، تو یہ بات خاص سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمیں بچا ہوا کھانا اس طریقے سے کھانا چاہیے۔ کیا ہوا؟ نیٹ چلا گیا۔ تو اب بعض اوقات آدمی ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا ہے، کوئی مجبوری کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ آدمی ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا ہے، بلکہ چمچوں سے کھانا کھاتا ہے۔ تو اس وقت انگلیوں کو چاٹنے کی سنت پر کس طرح عمل کرے؟ اس لیے کہ انگلیوں پر کھانا لگا ہی نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چمچے سے کھا رہا ہے تو چمچے پر جو کھانا لگا ہوا ہے اس کو اس نیت سے چاٹ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب کھانا میری انگلیوں پر تو لگا نہیں ہے، مگر چمچوں پر لگا ہوا ہے، تو اس کو صاف کر لے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سنت کی فضیلت اس میں بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا کھانے کی برتن چاٹنے پر، انگلیوں کے چاٹنے پر۔ اب دوسرا سنت ہے گرا ہوا لقمہ کھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے کے دوران کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس لقمے کو اٹھا لے، کیا ہوا؟ جی واپس تو کیا ہوا؟ ابھی دیکھو، ابھی بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی،
تو ٹھیک ہے، پہلے بات ہوئی تھی کون سے کھانے کے، ابھی کھانے پر باتیں چل رہی ہے جو تھوڑا سا رہ گیا تھا. تو برتن کو چاٹنا، انگلیوں کو چاٹنا، یہ سنت ہے. ابھی گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لینا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے کے دوران کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اس لقمے کو اٹھا لے. اگر اس لقمے پر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو صاف کر لے اور پھر اس کو کھا لے، اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے. اس حدیث میں ادب بتا دیا کہ بعض اوقات کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ یا کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینی چاہیے. بعض اوقات انسان اس کو اٹھا کر کھاتے ہوئے شرماتا ہے اور جھجکتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کی عطا ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. البتہ اگر وہ لقمہ اس طرح گر گیا کہ بالکل ملوث یا ناپاک ہو گیا ہے یا گندا ہو گیا ہے اور اب اس کو صاف کر کے کھانا ممکن نہیں ہے تو بات دوسری ہے، مجبوری ہے تو مت کھاؤ. تو اس کو مت کھاؤ پھر اگر گندا ہو جائے. لیکن جس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہو اس کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کی قدر اور تعظیم واجب ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے رزق کے چھوٹے حصوں کی قدر اور تعظیم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں رزق کی برکت حاصل نہیں ہوگی. یعنی یہ تو کھانے کے اندر بھی ہے، ہم اپنے پیسوں میں بھی اور ہم اپنی چیزوں میں بھی. مثلا معمولی قیمت کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرو، اس کو پھینکو نہیں. اور اب استعمال اگر تم ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے تو کوئی دوسرے کو استعمال کرنے دے دو، اس کے قابل ہو جائے. تو ہر چھوٹی بات مرتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم ویسے ہی ضائع کر دیتے. تو اس نے فرمایا نہیں، ہر یہ اللہ کی نعمت ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے چھوٹے حصوں کی قدر اور تعظیم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں رزق کی برکت حاصل نہیں ہوگی. رزق کی برکت حاصل نہیں ہوگی، یہ ضروری. اس میں بھی وہی بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا آج کل کی تہذیب کے خلاف ہے. اس لیے آدمی اس سے شرماتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کو اٹھاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ بڑا وہ آدمی ہے. لیکن اس پر ایک واقعہ سن لیجیے، یعنی بڑا گرا پڑا آدمی ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے پر گرا پڑا آدمی سمجھتا ہے. اس پر ایک واقعہ سنی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار صحابی ہیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ان کا لقب صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھا. جس وقت مسلمانوں نے ایران میں کسرا کی سلطنت پر حملہ کیا، جو کسرا اس وقت کی بڑی عظیم طاقت اور سپر پاور تھی، اور ایران کی تہذیب ساری دنیا کے اندر مشہور تھی. جو آج ایران کا جو ملک ہے سمجھے، اس وقت یہ کسرا گنا جاتا تھا. ایران کی تہذیب ساری دنیا کے اندر مشہور تھی، اس کا غلغلہ تھا، اس کا شور تھا، اس لیے کہ اس وقت دو ہی تہذیبیں تھی، ایک رومی اور ایک ایرانی. لیکن ایرانی تہذیب اپنی نزاکت، اپنی صفائی ستھرائی میں زیادہ مشہور تھی ایرانی، اور ایک رومی لوگ تھے. روم یہ اس وقت میں یورپ کا حصہ ہے. رومی تہذیب جو کسرا کہتے تھے، کسرا اور وہ قیصر تھا، تو روم ایمپائر جس کو کہتے ہیں، تو رومی تہذیب تھی اور ایک ایرانی تہذیب تھی. تو ایرانی تہذیب صاف
صفائی میں ستھرائی میں زیادہ مشہور تھی. بہرحال جب حملہ کیا تو کسرا نے مسلمانوں کو مذاکرات کی دعوت دی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہما جب مذاکرات کے لیے جانے لگے، مسلمانوں نے جب ان پر حملہ کیا تو کسرا نے کہا کہ چلو مذاکرات کر کے معاملہ حل کر لے، لڑائی نہیں کرتے ہیں. تو ان میں حضرت حذیفہ بن یمان بھی گئے اور ربیع بن عامر، اور کسرا کے محل میں داخل ہونے لگے. تو اس وقت وہ اپنا وہی سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئے تھے. جا رہے کدھر؟ کسرا کے محل میں، جو صاف اور ستھرائی میں نمبر 1 تھا اس وقت دنیا میں. اور یہ صحابہ اپنا سادہ لباس پہنے ہوئے اور کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ کسرا کے دربار میں، ایران کے دربار میں. چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لیے ہو سکتا ہے کپڑے کچھ میلے بھی، ان کے کپڑے بھی میلے. اور دربار کے دروازے پر جو دربان تھا، یعنی کسرا کے ان کے دروازے پر جو دربان تھا، واچ مین تھا، اس نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا. بولے کون فقیر لوگ آ گئے. اس نے کہا کہ تم اتنے بڑے بادشاہ کسرا کے دربار میں اور ایسے لباس پہن کے جا رہے ہو، اور یہ بھی گندا. ایک کہہ کر اس نے ایک جبہ دیا کہ آپ یہ جبہ پہن کر جاؤ. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس دربان سے کہا کہ اگر کسرا کے دربار میں جانے کے لیے اس کا دیا ہوا جبہ پہننا ضروری ہے تو پھر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی تمہارا ڈریس ہم پہن کر آوے، ضرورت نہیں. ہم تو اپنے ڈریس میں جیسا بھی ہے ہم اس میں آئیں گے. اگر اجازت دو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم واپس جاتے ہیں، کیونکہ ہم آئے نہیں، آپ نے بلایا ہے. اگر ہم جائیں گے تو اسی لباس میں جائیں گے، دربار میں جانا ہے. اور اگر اس کو اس لباس میں ملنا منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، لہذا ہم واپس جا رہے ہیں. تو اس دربان نے، وہ بھی ڈر گیا. دیکھو ایمانی باتیں ہوئی. اس نے اندر پیغام بھیجا کہ عجیب قسم کے لوگ آئے ہیں. ہاں، یہ ہے ایمان والا، ایسا ہوتا ہے. وہ بات مانتا نہیں ہے، وہ بات منواتا ہے. ایمان والا بات منواتا ہے. ان کو دیکھ کر ڈر نہیں جاتے جیسے آج کل ہماری، کیونکہ ہمارے دماغوں میں وہ اسی سے ڈرے ہوئے ہیں. اللہ سے خوف چلا گیا ہے تو لوگ ہمیں معمولی معمولی باتوں پر ڈراتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اور ہم چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ضرورت نہیں. اس دربان نے، اس واچ مین نے اندر پیغام بھیجا کہ عجیب قسم کے لوگ آئے جو جبہ لینے کو بھی تیار نہیں. اس دوران حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کے اوپر لپٹی ہوئی. اس دوران ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ ان کے پاس تلوار جو تھی نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تلوار کے اوپر لپٹی ہوئی ایک کپڑے کے ٹکڑے تھے کو درست کرنے لگے، جو تلوار کے ٹوٹے ہوئے حصے پر لپٹی ہوئی تھی، یعنی اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا. اس دربان نے تلوار دیکھ کر کہا ذرا مجھے اپنی تلوار تو دکھاؤ. دربان نے دیکھا یہ لوگ عجیب ہے، کپڑے کا ٹھکانہ نہیں اور تلوار کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے. اس نے کہا مجھے دکھاؤ. آپ نے وہ تلوار اس کو دے دی. اس نے تلوار دیکھ کر کہا کہ کیا تم اس تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ ٹوٹی ہوئی تلوار. تو کہا کہ تم اس سے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تک تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا. تم نے تو خالی میرا ہتھیار دیکھا، رہے چلانے والا ہاتھ تو دیکھو. تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا اس سے تم تلوار یعنی ایران فتح کرو گے؟ اس نے کہا اچھا ہاتھ بھی دکھا دو. تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس تلوار کا وار روکنے والی جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہو وہ منگوا لو اور پھر میرا ہاتھ دیکھو. چنانچہ وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی. سمجھے؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جو ڈھال مضبوط سے مضبوط کا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، تو فرمایا میرے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے. چنانچہ ایک آدمی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہو گیا. حضرت ربیع بن عامر نے وہ تلوار جس پر کترنی لپٹی ہوئی تھی، یعنی کپڑوں کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے، کیونکہ اس کی نوک دکھتی تھی نا،
ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا ایک وار جو کیا اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ ہاتھ تھا ان کا، وہ اس سے ایک وار کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سب لوگ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ خدا جانے کیسی مخلوق آ گئی ہے. کپڑے دیکھو تو پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچلے ہیں، تلوار دیکھو تو ٹوٹی ہوئی ہے، اور طاقت کتنی زبردست ہے کہ 2 ٹکڑے کر دیے. چنانچہ دربار نے اندر اطلاع بھیج دی کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے. پھر ان کو اندر بلا لیا گیا، پھر اندر بلایا. جی، جب اندر پہنچے تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا. اب ظاہر بات، اندر جب بلایا تو ان کو کھانے کا اکرام کیا. چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا. کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے. اس لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھا لو. اگر اس کے اوپر کچھ مٹی لگ گئی ہو تو اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو. چنانچہ جب نوالا نیچے گرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث یاد آ گئی، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھایا. آپ کے برابر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے آپ کو کوہنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کی سپر طاقت کسرا کا دربار ہے، اور آپ اس کے کھانے کے لیے بیٹھے ہو، اور وہاں آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہو کہ گرا ہوا لقمہ کھاتے ہو. چھوڑو، جو گرا گرا، دوسرا کھانا بہت ہے. کسرا کا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری وقت نہیں رہے گی. یعنی کہیں گے تم کیسے لوگ ہو، تو تمہاری وقت نہیں. آج وقت ہم کپڑوں سے، چیزوں سے، ان کے طریقے اختیار کر کے، اس سے وقت نہیں ہوتی. وقت تو نبی علیہ السلام کے سنت پر ہے. یہ سب سے بڑی وقت، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی طاقت. تو کہنے لگے کہ تمہاری پھر عزت نہیں رہے گی. جی، اور یہ سمجھیں گے کہ بڑے یعنی پسماندہ لوگ ہیں، بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں. اس لیے یہ نوالا اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو. تو جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. یہ ہے ایمانی جملہ. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ان احمق کی وجہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ اس کو سنائی، چاہے یہ اچھا سمجھے چاہے یہ برا سمجھے، عزت کرے یا ذلت کرے، یہ مذاق اڑائے یا مذاق نہ اڑائے، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑوں گا. دیکھو، میں سنت نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. یہ ہے فاتح ایران. ایسے فتح ہوتا ہے. کسرا کے دربار کا دستور یہ تھا کہ وہ خود تو کرسی پر بیٹھا رہتا تھا اور سارے درباری سامنے کھڑے رہتے تھے. سمجھے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کسرا سے کہا، ربیع بن عامر جو ان کے 2 ساتھی گئے تھے، ایک ربیع بن عامر تھے، حذیفہ بن یمان تھے. تو ربیع بن عامر نے کسرا سے کہا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پیروکار ہے، اس تعلیم پر چلنے والے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے. ہمیں، کیونکہ کسرا کی عادت کیا تھی کہ وہ بیٹھا رہتا تھا اپنے دربار پر اور نوکر چاکر سب سامنے چلتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا رہے اور باقی آدمی اس کے سامنے کھڑے رہے. لہذا ہم اس طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی تم بیٹھے ہو اور ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوئے مذاکرات کریں، ہمارے نبی نے منع کیا. یعنی دیکھو سپر طاقت کو کیا للکار رہے. سپر طاقت کے سامنے کھڑے کہہ رہے کہ ہم تمہارے سامنے کھڑے رہ کر بات نہیں کریں گے، تم بیٹھے ہو تو ہمیں بھی بٹھاؤ، اگر ہم کھڑے ہیں تو تم بھی کھڑے رہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ تم بیٹھے ہوئے ہم تمہارے سامنے کھڑے رہے اور مذاکرات کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر! کیا ان کا
ईमान था। फरमाया बाकी आदमी इसके सामने खड़े रहे, लिहाजा हम इस तरह मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, या तो हमारे लिए भी कुर्सियां मंगवाई जाए या किसरा भी हमारे सामने खड़ा हो जाए। किसरा ने जब ये देखा कि ये लोग तो हमारी तौहीन करने के लिए आ गए, यानी हमारी तो बेइज्जती कर रहे, चुनांचे उसने हुक्म दिया कि एक मिट्टी का टोकरा भर कर इनके सर पर रखकर इनको वापस रवाना कर दो। तो किसरा गुस्से में आ गया कि अच्छा, मेरी बात मुझे भी खड़ा करना चाहते हो, तुम मेरे सामने बैठना चाहते हो। गुस्से में आ गया। उसने कहा एक काम करो, एक मिट्टी का टोकरा भरा का इनके सर पर रखो और उनको दरबार से निकाल दो और वापस कर दो, मैं इनसे बात नहीं करता। चुनांचे एक मिट्टी का टोकरा उनको दे दिया गया। हजरत रबी बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु, देखो इन्होंने तो दिया मिट्टी मजाकन, लेकिन अल्लाह ताला उस मजाक को भी हकीकत बना देते। सुभान अल्लाह। तो फरमाया मैं उनसे बात नहीं करता। चुनांचे एक मिट्टी का टोकरा उनको दे दिया। रबी बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु ने वो टोकरा सर पर रख लिया, उन्होंने भी रख लिया कि चल ला। जब दरबार से निकलने लगे तो जाते हुए कहा, सुभान अल्लाह, वो तो मजाकन दे रहा है कि इनकी जिल्लत करूं, लेकिन ये लोग क्या थे, ये ईमान वाले थे। जाते हुए मिट्टी का टोकरा शौक से लिया और कहा कि एक किसरा, ये बात याद रखना कि तुमने ईरान हमको दे दिया, ईरान की मिट्टी तुमने हमको दे दी, यानी तुम कहेंगे तुम फतह करोगे। एक किसरा, तूने तो ईरान की मिट्टी दी, यानी ईरान को हमें सुपुर्द कर दिया। एक जुमला ऐसा ईमानी बोला, उस पर वो और ज्यादा उसको तो लगी जबरदस्त। फरमाया तू चाहे एक किसरा, ये बात याद रखना, तुमने ईरान की मिट्टी हमें दे दी, ये कहकर रवाना हो गए। ईरानी लोग बड़े तवाहुम परस्त किस्म के लोग थे, यानी वसाविस वाले थे। अरे बोले हम तो मजाक कर रहे थे और हमने तो उनकी जिल्लत करने के लिए दिया और ये तो कुछ बोल के चला गए। अब वो वसवसे में आ गए और वो लोग ईरानी लोग थे ही ऐसे वसाविस वाले। उन्होंने सोचा कि ये जो कहा कि ईरान की मिट्टी हमें दे दी, ये तो उन्होंने बड़ी बदफाली ले ली, हमारे लिए, उनके लिए तो नेक फाली थी। बोले हमारे तो बदफाली हो गई, यानी हमने तो गोया यूं समझो कि ईरान दे दिया। अब किसरा ने फौरन एक आदमी पीछे दौड़ाया कि जाओ जल्दी से वो मिट्टी का टुकड़ा वापस लेकर आ जाओ। देखो अल्लाह की कुदरत अजीब है, दे रहा है मजाकन जिल्लत के लिए और अब वापस भी ले रहा है। कहता है कि जाओ, दौड़ाया आदमी को, बोले मिट्टी का वापस लेकर आओ। अब हजरत रबी बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु कहां हाथ आने वाले थे, वो तो जो भागे, बोले हमें तो किसरा मिल गया। चुनांचे वो ले जाने में कामयाब हो गए और वो आदमी उनको मिला ही नहीं, रबी बिन आमिर उनको मिले ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि ईरान की मिट्टी इन्हीं टूटी हुई तलवार वालों के हाथ में है, टूटी हुई तलवार वालों के हाथ में। अल्लाह अकबर, क्या जबरदस्त ईमानी वाक़या। अल्लाह, देखो ईमान बनाओ, ईमान। ये रमजान का महीना ईमान बनाने के लिए, तकवा। तकवा क्या है, ईमान वाले के पास होता है। दरबार में गए तो देखो तो सही, क्या ईमानी बात कर कहा। पहले तो उस दरबार ने रोक लिया कि हमारा जुब्बा पहन कर आओ, फरमाया नहीं पहनेंगे। कहा टूटी तलवार से तुम ईरान फतह करोगे, कहा हाँ देख तो लो। उन्होंने चाहे वो ढाल तोड़ दी, अंदर आए, खाना खिलाया तो लुकमा उठाकर खा लिया। क्या क्या, किसरा के गुरूर को खाक में मिला दिया। अब बताइए कि उन्होंने अपनी इज्जत कराई या आज हम सुन्नत छोड़कर करवा रहे। यानी अब इसमें नसीहत क्या है कि खाने के में गिरा हुआ लुकमा खा लेना चाहिए, सुन्नत पर एक किस्सा सुना रहे। अब देखो उनकी क्या इज्जत गिरी, गिरा हुआ लुकमा खाया तो सुन्नत जिंदा करके इज्जत गिरी। आज हम सुन्नत छोड़कर इज्जत गिरा रहे हैं। अरे सुन्नतों में इज्जत है, जो सुन्नत छोड़ेगा अपनी इज्जत गिरा रहा है। और हम ये समझ रहे हैं कि नहीं, सुन्नत को छोड़ देंगे तो हमारी इज्जत रहेगी और अमल करेंगे तो इज्जत जाएगी। अरे अमल करने से इज्जत जाती नहीं है, इज्जत के जाने का धोखा है। इज्जत उन्होंने ही कराई,
اور ایسی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے نوالا اٹھا کر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے وہ کج کلا جو غرور کے مجسم میں بنے ہوئے تھے، ان کا غرور ایسا خاک میں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس دن کسرا ہلاک ہوا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہے۔ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بہرحال یہ جو سنت کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، اس کو شرما کر مت چھوڑنا چاہیے، بلکہ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ کھانے کے جو ذرات چھوٹے چھوٹے، کبھی روٹی کھاتے کبھی چاول کھاتے، دانے گر جاتے ہیں، ارے ایک ایک دانے کو چن کر کھاؤ اس نیت سے، کیا پتا کس دانے میں برکت ہو۔ روٹی کے تھوڑے تھوڑے ذرات کبھی کبھی گر جاتے ہیں، تو وہ ذرات کو بھی اٹھا اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اس لیے تو دسترخوان بچھانا سنت کیوں ہے؟ تاکہ جو ذرات گرے دسترخوان پر گرے، اور دسترخوان صاف ہوگا تو اس میں سے اٹھا کر کھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ کے رزق کی قدر دانی ہے، یہ کنجوسی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کیا کنجوس بنتا ہے، تو یہ دانے بھی کھا رہا ہے۔ نہیں، کنجوسی نہیں، یہ سنت ہے۔ اب لوگ ہمارا مذاق کنجوسی سے اڑا رہے ہیں، یعنی یہ کنجوسی نہیں ہے، کہتے ہیں نہ کھانا یہ سخاوت ہے اور اٹھا کر کھانا کنجوسی ہے۔ اب اس کا نام کنجوسی دے دیا، کہا یہ گرے پڑے لوگ۔ نہیں، ارے صحابہ سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اور صحابہ گرے ہوئے لقمے کو کھا رہے، تو ہم کون سے عزت والے آگے؟ ارے نبی کی سنت کے اندر ہی عزت ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سنت ایسی ہے جس کا ترک بھی جائز ہے، اس بات کا بھی اندیش ہے کہ اگر اس سنت پر عمل کیا، پہلے آئی گئی تھی نا کھانے کے بعد میں، کہ اگر ایسی جگہ پر سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسی جگہ پر سنت چھوڑنا جائز ہے۔ وہ مذاق اڑانے کے بارے میں آیا تھا نا، تو وہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر سنت پر عمل کیا گیا تو کچھ مسلمان جو بے فکر اور آزاد خیال ہے، وہ سنت کا مذاق اڑا کر کفر ارتداد میں مبتلا ہوں گے، تو ایسے موقع پر اس سنت پر عمل چھوڑ دے تو یہ جائز ہے۔ مثلا زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے قریب تر ہے، لیکن اگر آپ کسی وقت ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے چلے گئے، وہاں کرسیاں بچھی ہوئی ہے، اب آپ نے وہاں جا کر یہ سوچا کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ وہیں پر آپ زمین پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے، تو اس صورت میں اگر سنت کی توہین اور تضحیق کا اندیشہ ہو، تو اس سے لوگوں کو کفر اور ارتداد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس وقت آدمی سنت کو چھوڑ دے اور کرسی پر بیٹھ کر کھا لے، تو وہاں پر چھوڑنا جائز ہے۔ اور یہاں پر گرا ہوا لقمہ، وہاں پر وہ چیز نہیں تھی، ہاں، اس میں تو کوئی توہین نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات سے متعلق ہے نا، یہاں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب سنت کو چھوڑنا جائز ہو، لیکن جہاں سنت کو چھوڑنا جائز اور مباح نہ ہو، وہاں کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے سنت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پر گرا ہوا لقمہ کسی کے مذاق کی وجہ سے سنت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کی بات اور ہے، کافر کی بات اور ہے، ہاں، اس لیے کہ مسلمان کے اندر تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ سنت کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کافروں کا مجمع ہے تو پہلے سے ہی کافر ہے، ان کے مذاق اڑانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، گرا ہوا لقمہ کھا لے اور مذاق اڑائے کچھ فرق نہیں پڑے، لہذا وہاں پر سنت پر عمل کا چھوڑنا درست نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کھانے کے وقت اگر کوئی مہمان آ جائے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے، حدیث ہے اس پر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 2 آدمی کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے اصول بیان فرمایا کہ اگر تم کھانا کھانے بیٹھے اور اس وقت تک کوئی مہمان یا ضرورت مند آ گیا
تو اس مہمان کو یا اس ضرورت مند کو صرف اس وجہ سے واپس مت لوٹاؤ کہ کھانا تو ہم نے ایک ہی آدمی کا بنایا ہوا تھا. جزاک. کھانا تو ہم نے ایک ہی آدمی کا بنایا ہوا تھا، اب یہ آیا اس کو کیسے کھلاوے؟ یہ ہوتا ہے نا کہ اچانک آ گیا. تو فرمایا مت لوٹاؤ کہ کھانا تو ہم تو ایک ہی آدمی کا بنایا تھا. اگر اس مہمان کو یا ضرورت مند کو کھانے میں شریک کر لیا تو کھانے میں کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کو اپنا دل بڑا رکھ کے کھلا دو. اس لیے ضرورت مند کو واپس مت لوٹاؤ بلکہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرمائیں گے کہ وہ کھانا ایک کا دو کو کافی ہو جائے. اور جب ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو دو کا کھانا چار کے لیے اور چار کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی 4 جن کا کھانا بنا تو 4 مہمان آ گئے تو ان کو بھی بٹھا لو. اب بظاہر تو عقل کہتی ہے کہ کھانا کیسے کافی ہوگا. ارے کچھ مت دیکھو، بس ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، اللہ اس کھانے میں ایسی برکت دیں گے کہ 8 آدمی پیٹ بھر کر کھا لیں گے. 4 کا کھانا ہے تو یہ ہمیں وہ نہیں، ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنا. ہمارے یہاں یہ عجیب رواج پڑ گیا ہے کہ مہمان اسی کو سمجھا جاتا ہے جو ہمارے ہم پلہ ہو یا جس سے پہچان ہو، دوستی ہو، یا عزیز یا قریبی رشتہ دار ہو، یا ہم نے اس کو دعوت دی ہو یا اچانک آیا ہو، اور وہ بھی اپنے ہم پلہ اور اپنے اسٹیٹس کا ہو. وہ تو حقیقت میں مہمان ہے. اور جو بیچارہ غریب اور مسکین آ جائے تو کوئی شخص اس کو مہمان نہیں مانتا بلکہ اس کو بھیکاری سمجھتا ہے. کہتے یہ مانگنے والا آ گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مہمان ہے. اس کا اکرام کرنا بھی ہر مسلمان کا حق ہے. لہذا اگر کھانے کے وقت ایسا مہمان آ جائے تو اس کو بھی کھانے میں شریک کر لو، اس کو واپس مت کرو. اس میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کھانے کے وقت سائل آ جائے اس کو واپس لوٹانا اچھی بات نہیں، اس کو کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے. اور کھانا نہ دے سکو تو کم سے کم جتنے پیسوں سے کھانا کھا سکتا ہو اس کو اتنا پیسہ دے دو، بولے تم جا کے کھا لو. جی تو فرمایا لوٹانا اچھی بات نہیں، اس کو کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے. اور اس سے تو ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے، اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا جائے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں. اس لیے حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ جھڑکنے کی نوبت نہ آئے. اس لیے بعض اوقات آدمی اس کے اندر حدود سے تجاوز کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں بڑے خراب حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے سنبھال کر کرے، ورنہ آج کل کے فقیر بھی ایسے ہے کہ وہ تو ڈٹ جاتے ہیں. سائل کو بھی کہا تم مانگو اس طریقے سے کہ تم لپٹ مت جاؤ، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. لیکن کیا کرے، دونوں طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے تو ہم نے بھی سائلوں کو بھگانا ہی شروع کر دیا. تو خیر ہمیں دیکھنا چاہیے کون ہے کیا ہے. ایک عبرت آموز واقعہ ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بڑے دولت مند تھے. یعنی اس پر قصہ ہے کہ سائل کو بھگا دیا تو اس پر کتنا نقصان کتنا عبرت ہے. تو وہ قصہ لکھا حضرت تھانوی نے. ایک مرتبہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک صاحب تھے بڑے مالدار تھے، کھانا بھی اچھا بنا ہوا تھا، اس لیے بہت شوق و ذوق سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے. اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ گیا. اب کھانے کے دوران سائل کا آنا ان کو ناگوار ہوا، چنانچہ انہوں نے سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کر ذلیل کر کے باہر نکال دیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایسا نہ کرے. بعض اوقات انسان کا ایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت دے دیتا. چنانچہ کچھ عرصے ابھی میاں بڑے دولت مند بھی تھے، کھانا بھی اچھا بنایا تھا، بڑے شوق سے بیٹھے تھے. اب اندر تکبر تھا، سائل آیا اس کو بھگایا، برا بلا اس کو کہا. اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. تو انسان کا ایک عمل اللہ کے غضب کو دعوت دیتے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی میں انبن ہو گئی، لڑائی جھگڑے رہنے لگے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی اور اس نے طلاق دی. بیوی نے اپنے میکے میں آ کر عدت گزاری. عدت کے بعد کسی اور شخص سے اس کا نکاح ہو گیا. وہ بھی ایک دولت مند آدمی تھا، وہ بھی مالدار تھا. پھر وہ ایک دن وہ اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، وہی
عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا، مانگنے والا۔ چنانچہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں پہلے سائل کو کچھ دے دوں۔ اس بیوی نے اس سے کہا کہ میں پہلے سائل کو کچھ دے دوں؟ شوہر نے کہا کہ دے دو، کہ دے آؤ، اس کے بعد پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے، کیونکہ پہلے شوہر کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا کہ اس نے نہیں دیا، بھگا دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پہلے ایک کام کرو، میں شوہر کو کچھ دے دوں، یہ اپنے سائل کو کچھ دے دوں، پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے۔ جب وہ دینے گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ سائل جو دروازے پر کھڑا تھا وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ اللہ اللہ اکبر، وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ چنانچہ وہ حیران رہ گئی، واپس آ کر اپنے شوہر کو بتایا کہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ سائل وہ میرا پہلا شوہر ہے جو بہت دولت مند تھا، بہت مالدار تھا، لیکن آج اس کے یہ حال ہو گئے کہ وہ بھیک مانگنے لگا۔ میں ایک دن اس کے ساتھ اس طرح بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، بیوی نے اپنا قصہ سنایا اپنے دوسرے شوہر کو کہ میں ایک دن بیٹھ کر اسی طرح کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آ گیا اور اس نے شوہر نے اس کو جھڑک کر بھگا دیا تھا، جس کے نتیجے میں اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اب اس کا جو دوسرا شوہر ہے اس بیوی کو کہہ رہا ہے، اس شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ تو فرمایا کہ وہ سائل جو تمہارے شوہر کے پاس آیا تھا وہ در حقیقت میں ہی تھا۔ عجیب، فرمایا وہ میں تھا، لیکن وہ تو بیوی نے تو دیکھا نہیں تھا نا، وہ تو اس شوہر نے اس کو بھگا دیا تھا۔ فرمایا حقیقت میں وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت اس دوسرے شوہر کو عطا فرما دی، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو عطا فرما دی، اس کا فقر اس کو دے دیا، اور اس آدمی کا فقر اس کو دیا، اس کا مال اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عجیب قصہ سمجھ میں آیا؟ اللہم نعوذ بک من الحور بعد الکور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مانگی ہے، فرمایا بہرحال کسی بھی سائل کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے حتی الامکان پرہیز کرو، البتہ بعض اوقات ایسے موقع آ جاتا ہے کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن حتی الامکان اس بات کی کوشش کرو کہ ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔ اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کھانے کی مقدار کو ایسی پتھر کی لکیر مت بناؤ کہ جتنا کھانے کا معمول ہے روزانہ اتنا ہی کھانا ضروری ہے، بلکہ اگر کبھی کسی وقت کچھ کمی کا موقع آ جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی ایک آدمی کا کھانا بناتا تم 2 کھا لو، آدھا آدھا کھا لو، تو تم اگر آج کم کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا، یہ بھی ہے ایک مطلب۔ اور ایک مطلب ہے اللہ برکت دے گا تو 2 کو کافی ہو جائے گا، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے، 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھے؟ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کھانے کی تقریباً اکثر سنتوں کا بیان ہو چکا ہے کھانے کی۔ اگر ان سنتوں پر عمل نہیں ہے تو آج ہی سے اللہ تعالیٰ کے نام پر ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لے۔ یقیناً رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نورانیت، جو روحانیت اور دوسرے عجیب و غریب فوائد اتباع سنت میں رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے سے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ جی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، بار بار سننے کا ہے، فرماتے ہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اور بار بار سننے کا ہے، فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم ظاہرہ سے سرفراز فرمایا۔ کیا فرماتے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم ظاہر عطا فرمائے۔ حدیث پڑھی، علوم ظاہرہ کون سے؟ حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، یہ تمام علوم میں نے پڑھے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے گویا تمام علوم ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کمال بخشا۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں، تو ان کے پاس گیا، ان کے پاس کیا علوم ہے، چنانچہ ان کی طرف میں متوجہ ہو کر ان کے علوم کو حاصل کے لیے
صوفیاء کرام کے جو 4 سلسلے ہیں، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، ان سب کے بارے میں دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ کون سا سلسلہ کیا طریقے تعلیم کرتا ہے۔ میں نے اس سب علوم کو سیکھا، سب کی سیر کی، اور چاروں سلسلوں میں جتنے اعمال، جتنے اشغال، جتنے اذکار، جتنے مراقبات، جتنے چلے ہیں، وہ سب میں نے انجام دی۔ گویا علوم ظاہرہ بھی حاصل کیے اور علوم باطنہ بھی سب کچھ حاصل کر لیے۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے وہ سب حاصل کر لیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایسے مقام بخشا، ایک ایسا مقام بخشا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے ایک جوڑا پہنایا، خلعت پہنایا۔ کیا مقام ہوگا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہے، ان کا مزار دہلی کے اندر ہے، تو وہ فرماتے علوم ظاہر حاصل کیے، علوم باطن حاصل کیے، اس مقام تک پہنچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جوڑا پہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام بخشا کہ اصل کو پہنچا میں، پھر اصل سے ذل کو پہنچا، حتیٰ کہ میں ایسے مقام پر پہنچا کہ اگر اس کو زبان سے ظاہر کروں، یعنی میں ایسے مقام تک پہنچا ہوں کہ اگر اس کو میں زبان سے ظاہر کر دوں تو علماء ظاہر جو ہے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ ایسی مقام پر پہنچا، نہیں سمجھ پائیں گے علماء، اور علماء باطن مجھ پر زندگی ہونے کا فتویٰ لگا دیں۔ لیکن میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعتاً اپنے فضل سے سب مقام عطا فرمائے۔ اب یہ سارے مقامات حاصل کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، سارے مقامات حاصل کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں، اور جو شخص اس دعا پر آمین کہہ دے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو چلو ہم وہ دعا میں بھی پڑھتا ہوں اور ہم سب اس پر آمین کہہ دے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سب آمین کہے۔ اب بتاؤ، یعنی اتنے سارے مقامات پر پہنچنے کے بعد کیا مانگ رہے، کیا مانگ رہے کہ اللہ مجھے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور فرمایا جو میری اس دعا پر آمین کہے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ اللہ دوسرا، یہ اللہ دوسری دعا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندہ رکھ، آمین۔ تیسری دعا، یہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر موت عطا فرما، آمین۔ بہرحال تمام مقامات کی سیر کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ یہی ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ملے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم پہلے دن پہنچ جاؤ۔ میں تو سارے مقامات طے کرنے کے بعد پہنچا ہوں، میں تم کو ایک ایسی بات بتا، تم پہلے دن بھی پہنچ جاؤ گے اس مقام تک۔ پہلے ہی دن اس بات کا ارادہ کر لو کہ نبی علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں، کھانے کی، پہننے کی، عمل کی، سب کی، ان پر عمل کروں گا، پھر اس کی برکت اور نورانیت دیکھوں گے، پھر زندگی کا لطف دیکھو۔ یاد رکھو زندگی کا لطف فسق و فجور میں نہیں ہے، گناہوں میں نہیں ہے، اس زندگی کا لطف ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ڈھال دیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو لطف، اس کا جو کیف اور لذت ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو تلواریں لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آ جائے تاکہ ان کو لذت حاصل ہو جائے۔ ایسی لذت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن کوئی اس پر عمل کر کے تو دیکھے، اس راہ پر چل کر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے کھانے کے آداب کی بات، یہ بہت بہترین بات ہے، اس میں سے کچھ لوگوں کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سنتوں جتنے بھی مقامات چاہیے ہمیں اونچے درجے کے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرو، بس سارے مقامات مل جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ ہر عمل میں سنت والا عمل کیا ہے یہ یاد رکھو، سنت والا عمل دیکھو اور سنتوں پر عمل کرو،
اور سنت ہر جگہ پر، نبی علیہ السلام کا پوری زندگی وہ پورا کا پورا آپ کی سنت ہے. ہم اس پر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.